کورلس اورہان کی ایپیسوڈ 19 کا پہلا پارٹ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں۔ باقی پارٹ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شہنشاہ اورہان سے کہتا ہے نہ بھاگنے کے لیے جگہ اور نہ ہی لینے کے لیے تمہارے پاس سانس باقی ہے۔ اورہان اسپورچا پریشانی کی حالت میں کہتی ہے یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ دمیرہان کہتا ہے اگر تم ہتھیار پھینکتی ہو تو میرا وعدہ ہے تم نہیں مرو گی شہزادی اسپورچا۔ اورہان صاحب کہتے ہیں میرا تم دونوں غداروں سے وعدہ ہے کہ تمہاری موت اس کتے کے انجام سے مختلف نہیں ہوگی۔ دمیرہان کہتا ہے تم اپنے سپاہیوں دمرل اور بالابان کی طرح اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اورہان۔ پھر شہنشاہ کہتے ہیں تم اپنے بھائی علاء الدین کی طرح خون میں لت پت ہو جاؤ گے اورہان۔ پھر اورہان صاحب کہتے ہیں جس کا نام شاہین اور جس کی شکل گدھ جیسی ہو وہ تم ہو، آؤ آؤ تاکہ میں تم سب کی لاشیں ان زمینوں پر سجاؤں۔ پھر دمیرہان کہتا ہے گھیر لو ان سب کو۔ پھر دمیرہان اور شاہین شاہ کے سارے سپاہی اورہان صاحب کے ارد گرد گھیرا تنگ کر دیتے ہیں۔ پھر شہزادی اورہان سے کہتی ہے دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اورہان صاحب، اور پھر اورہان کہتے ہیں دائرہ توڑ دو سب سپاہیوں۔ سپاہی دائرہ توڑ دیتے ہیں اور ایک زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جدھر دیکھیں سپاہی لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اورہان صاحب کے سب سپاہی بہادری سے لڑ رہے ہوتے ہیں دشمنوں سے۔ اورہان صاحب کا بہادر سپاہی کلہاڑا چلاتے ہوئے ہمیں دکھایا جاتا ہے اور ادھر شامل بھی تلوار سے دشمنوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں اورہان صاحب لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو بہت ہی بہادری سے اورہان اپنے دشمنوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اورہان صاحب کو سپاہی کہتا ہے میرے سلطان اس طرف آئیں۔ شہزادی اور اورہان اسی طرف بھاگنے لگتے ہیں۔ ادھر شہنشاہ کہتا ہے اس بار بھاگ نہیں پاؤ گے اورہان۔ اورہان صاحب اور اس کے سپاہی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور شہنشاہ اور اس کے سپاہی اس کا پیچھا کر کے اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں جرگتائی اور اس کے سپاہی لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو کہ محمد صاحب کے سپاہیوں سے بہت ہی بہادری سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کی گردنیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جرگتائی شامل سب سپاہی بہت بہادری سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ بھی بہت بہادری سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ادھر شامل بھی بہت بہادری سے اپنے دشمنوں کے گلے کاٹ رہا ہوتا ہے، 2 اور 3 دن کے اکٹھے۔ ادھر جرگتائی کہتا ہے سپاہیوں ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، چلو ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور سپاہی ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر جرگتائی سپاہیوں کو کہتا ہے چلو شامل کو لو اور ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ادھر محمد اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے ان کا سر لانے والوں کو میں سونے میں نہلا دوں گا، مار ڈالو ان سب کو۔ محمد کا ایک سپاہی دوڑتا دوڑتا محمد کے پاس آتا ہے اور محمد سے کہتا ہے اورہان اس طرف جا رہا ہے۔ محمد یہ بات سن کر گھوڑے کی طرف بھاگتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے ان کی تلاش میں۔ دوسری طرف اورہان صاحب بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو کہ پہاڑوں کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں سپاہیوں کے ساتھ۔ جب اورہان صاحب پہاڑی کے سامنے پہنچتے ہیں تو وہاں راستہ بند ہوتا ہے اور آگے جانے کا راستہ نہیں ہوتا۔ اس وقت اسپورچا خاتون کہتی ہے اب ہم راستے کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اورہان صاحب کے سپاہی پریشان ہو جاتے ہیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں۔ اورہان صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں ہمیشہ ایک راستہ ہوتا ہے، یہ پتھر ہماری ڈھال ہوں گے۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ محمد گھوڑے دوڑاتا ہوا آ رہا ہوتا ہے اور اسے سامنے شہنشاہ اور اس کے سپاہی مل جاتے ہیں۔ محمد ان سب سے کہتا ہے تم نے اورہان کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ اورہان کہتا ہے اگر وہ پرندہ بن کے اڑ نہ جائے تو ہمارے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا۔ شہنشاہ کہتا ہے برسا میں باقی رہ جانے والا حساب آج ختم ہو جائے گا محمد صاحب، وہاں موجود چٹانیں اورہان کے لیے آخری پناہ گاہیں ہوں گی۔ پھر وہ سب اپنے سپاہی لے کر اورہان کو پکڑنے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اس کا اگلا پارٹ بھی کچھ ہی دیر میں آپ کو اسی چینل پر دیکھنے کے لیے مل جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔